بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب افعلال، باب افعل اور باب افاعل۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 باب پڑھیں گے۔ چونکہ ان ابواب کا استعمال کم ہے، اس لیے ان کو اکٹھا ایک ہی سبق میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بیان ثلاثی مزید فی کا چل رہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے کچھ ابواب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 3 زائد حرف ہوتے ہیں۔ تو آج کچھ ابواب ایسے ہم پڑھیں گے جن کے اندر 3 زائد حرف ہوتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق چند مثالوں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند عربی کے جملے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واللہ یحب المطہرین، دوسرا اثاقلتم الی الارض، اور تیسرا احمار الوجہ۔ سب سے پہلے ان جملوں کے اندر ہم ان الفاظ کی تعیین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق سے متعلق ہیں۔ پہلے جملے کے اندر المطہرین، دوسرے جملے کے اندر اثاقلتم، اور تیسرے جملے کے اندر احمار۔ سب سے پہلے ان الفاظ کے اندر غور کیجئے تو آپ کو ان میں سے ہر لفظ کے اندر 6 حرف نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے مطہرین ہے، اس میں 2 طا ہے، 2 ہا ہے اور را ہے، اور صیغہ ماضی میں ابتدا میں حمزہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ حمزہ طا، طا، ہا، ہا، را۔ دوسرا لفظ ہے اثاقلتم، اس کے اندر حمزہ ہے، 2 سا ہے، پھر الف ہے، پھر قاف اور لام، یہ 6 حرف ہو گئے۔ اسی طریقے سے احمار را کے اندر حمزہ، ہا، میم، الف اور 2 را۔ تو ان تمام الفاظ کے اندر 6 حروف پائے جاتے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ان ابواب سے متعلق ہیں جن کے اندر 6 حرف ہوتے ہیں، 3 زائد ہوتے ہیں اور 3 اصلی ہوتے ہیں۔ تو آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حروف کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے اس کے اندر اصل حروف ہیں طا، ہا اور را۔ اسی طریقے سے اصل حروف اثاقلتم کے اندر ثقلہ ہے۔ اس کے علاوہ ابتدا کے اندر حمزہ اور دوسرا سا، یہ اور اس کے بعد الف، یہ تینوں حرف زائد ہیں۔ احمار را کے اندر بھی اصل حروف ہا، میم، را ہیں۔ ابتدا میں حمزہ اور آخر میں را کا تکرار اور اس سے پہلے الف کا آنا، یہ تینوں زائد حرف ہیں۔ تو اس سلائیڈ کے اندر آپ یہ بھی جان چکے کہ اصل حروف کون سے ہیں اور مکمل حروف کی تعداد کیا ہے، اور کتنے حروف زائد ہیں اور کتنے حروف وہ اصلی ہیں۔ آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مختلف اوزان کو کیا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بھی آگے چل کے جانتے ہیں کہ ان کی گردان کیسے پڑھی جاتی ہے۔ مطہرین کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، اثاقلتم کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، اور احمارہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، اور تینوں کے اوزان کو جانتے ہیں۔ باب افعل، ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ لائیں۔ یعنی افعل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ لائیں، فا اور عین کلمہ کو مشدد کر دیں، اور اس کے بعد ان حروف کو افعل کے ہم وزن کر دیں۔ جیسے طہارا، اس سے اطہارا بن گیا۔ تو یہ تھا باب افعل کو بنانے کا طریقہ۔ باب افعل کو کیسے بنائیں گے؟ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد الف لے آئیں، اور پھر فا کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعل کے وزن پر لے آئیں۔ یعنی ابتدا کے اندر حمزہ لگانی ہے، اور پھر فا کلمہ کے بعد الف لانی ہے، اور پھر فا کلمہ کو مشدد کر دینا ہے۔ پھر ان حروف کے مجموعے کو افعل کے وزن پر لے آئیں گے، جیسے ثقلہ سے
اساقل ہو گیا۔ تو یہ تھا طریقہ باب افاعل کو بنانے کا، جیسے جو ہم نے مثالیں پڑھی تھی واللہ یحب المطہرین، وہ باب افاعل سے متعلق تھی، اور اس کے بعد جو ہماری مثال تھی اساقلتم الی الارض، وہ ہماری باب افاعل سے متعلق تھی۔ اب باقی رہ گیا احمار الوجہ، وہ وزن کون سا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ باب افعیلال، ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ، عین کلمہ کے بعد الف لے آئیں اور لام کلمہ کو مشدد کر کے اس کو افعال کے ہم وزن کر دیں، جیسے دہیمہ سے ادہام۔ تو یہ تھا طریقہ باب افعیلال کو بنانے کا، اور جو مثالیں ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر احمار الوجہ وہ مثال اس باب سے تعلق رکھتی ہے۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ اصل حروف کو زائد حروف سے کیسے پہچانیں گے۔ اطہارا، یہ ہماری مطہرین اس کا صیغہ ماضی ہے، اس کا وزن ہم نے سامنے رکھ دیا افعالا۔ اب اس کے بعد ہم اپنے معمول کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق دونوں کے حروف کو جدا جدا کر دیں گے، پھر فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آنے والے حروف کو اصلی قرار دے کر بقیہ حروف کو زائد کی لسٹ میں اور اس کے گروپ میں ڈال دیں گے۔ تو جب ہم نے حروف کو جدا جدا کیا تو فا کلمہ کے مقابلے میں تا، اور عین کلمہ کے مقابلے میں ہا، اور لام کلمہ کے مقابلے میں را آیا، تو اصل حروف تا، ہا اور را ہیں، دیگر حروف وہ زائد حروف کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اساقلا، اس کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے اصل حروف کو پہچانیں گے کہ اس کے سامنے ہم اس کا وزن لکھ دیں گے فا عین لام کلمہ سے افعالا، پھر ان میں سے ہر ایک کے حروف کو جدا جدا لکھیں گے اور فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آنے والے حروف کو اصل حروف قرار دیں گے۔ تو فا کلمہ کے مقابلے میں سا ہے، اور عین کلمہ کے مقابلے میں قاف ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں لام ہے۔ تو اصل حروف سا، قاف، لام ہے، دیگر حروف وہ زائد حروف قرار پائیں گے۔ تیسرا باب تھا احمار را، اس کے اندر بھی اصل حروف پہچاننے کا طریقہ وہی ہے کہ اس کے برابر میں آپ اس کا وزن لکھ دیں فا عین لام کلمہ سے، پھر ہر ایک کو جدا کر کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آنے والے حروف کو اصلی حروف قرار دیں۔ تو فا کلمہ کے مقابلے میں ہا، عین کلمہ کے مقابلے میں میم، اور لام کلمہ کے مقابلے میں را ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اصل حروف ہا، میم، را، دیگر تمام حروف وہ زائد حروف کہلائیں گے۔ آئیے آپ ان ابواب کی صرف صغیر بھی پڑھ لیتے ہیں، اس سے صرف کبیر آپ خود ہی بنا لیں گے، اسی وہی قاعدہ ہے جو ہم نے ثلاثی مجرد کے اندر پڑھا تھا۔ سب سے پہلے ہے افعل، صرف صغیر اسباب افعل، میں گردان پڑھ دیتا ہوں۔ اطہر یطہر اطہرا فہو مطہر واطہر یطہر اطہرا فذاک مطہر 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 لم يطهر لم يطهر لا يطهر لا يطهر لن يطهر لن يطهر ليطهرن 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 الأمر منه اطهر لتطهر ليطهر ليطهر اطهرن لتطهرن ليطهرن ليطهرن اطهرن لتطهرن ليطهرن ليطهرن والنهي عنه لا تطهر لا تطهر لا يطهر لا يطهر لا تطهرن لا تطهرن لا يطهرن لا يطهرن لا تطهرن لا تطهرن لا يطهرن لا يطهرن والظرف منه مطہر مطہران مطہرات۔ تو یہ تھی ہماری صرف صغیر باب افعل سے۔ آئیے اگلے باب سے بھی صرف صغیر پڑھ لیتے ہیں۔ باب افعل، صرف صغیر اسباب افعل۔ الساقل يساقل اساقلا فهو مساقل والسوقل يساقل اساقلا فذاك مساقل مساقل مسوقل
لم يساقل لم يساقل لا يساقل لا يساقل لن يساقل لن يساقل ليساقلن 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 الأمر منه الساقل لتساقل ليساقل ليساقل الساقلن لتساقلن ليساقلن ليساقلن الساقلن لتساقلن ليساقلن ليساقلن والنهي عنه لا تساقل لا تساقل لا يساقل لا يساقل لا تساقلن لا تساقلن لا يساقلن لا يساقلن لا تساقلن لا تساقلن لا يساقلن لا يساقلن والظرف منه مساقل مساقلان مساقلات. تو یہ تھی باب افاعل سے. آئیے اگلے باب سے بھی صرف صغیر پڑھ لیتے ہیں. صرف صغیر اسباب افعیلال. ادہام یدہام ادہیماما فہو مدہام وادہوم به یدہام به ادہیماما فذاک مدہام به ما ادہام ما ادہوم به لم يدهام لم يدهام به لم يدهام لم يدهام به لم يدهام به لم يدهام به لم يدهام لن يدهام به لا يدهامن لا يدهامن به لا يدهامن لا يدهامن به الأمر منه إدهام 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 لتدهام به لتدهام به لتدهام ليدهام 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 به ليدهام به ليدهام به إدهامن لتدهامن به ليدهامن ليدهامن به إدهامن لتدهامن به ليدهامن ليدهامن به والنهي عنه لا تدهام لا تدهام لا تدهام لا تدهام به لا تدهام به لا تدهام به لا تدهام به لا يدهام لا يدهام لا يدهام لا يدهام به لا يدهام به لا يدهام به لا تدهامن لا تدهامن به لا يدهامن لا يدهامن به لا تدهامن لا تدهامن به لا تدهامن به لا يدهامن لا يدهامن به والظرف منه مدهام مدهامان مدهامات. تو یہ تھی ہماری صرف صغیر اسباب افعیلال. امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. آئیے آگے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق کا پہلا سوال ہے باب افعیلال کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں. آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں. مصادر معانی: الاحمیرار سرخ ہونا، الاشہیباب گھوڑے کا سفید ہونا، الاکمیتات باہم فخر کرنا، الارغیداد دودھ کا گاڑھا ہونا، الاسمیرار گندم گوں ہونا، الاسحیرار گھاس کا خشک ہونا، الابہیرار دن یا رات کا آدھا ہونا، الاسخیتات زخم یا ورم ہلکا ہونا. دوسرا سوال ہے، چند مصادر ہیں، ان کی گردانیں آپ نے پڑھنی اور لکھنی ہیں. الازمل کپڑا اوڑھنا، الاضرع عاجزی کرنا، الذکر نصیحت کرنا. اگلا سوال ہے، چند مصادر سے گردانیں لکھیں اور پڑھیں. الادارک پہنچنا، الاشابہ ہم شکل ہونا، الصالح آپس میں صلح کرنا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو آپ نے سنا اور اس کی مشق کو دیکھا ہے. اس مشق کو اچھے طریقے سے حل کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.